اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے سفر کی نماز کے متعلق معاملات پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے سفر کی نماز میں دشمن کا جب خوف ہو تو نماز کو مختصر کر دیا، اور پھر صحابہ کی روایات سے یہ بات سمجھ آئی کہ خوف نہ بھی ہو تو سفر میں نماز کو اللہ نے مختصر کر دیا ہے۔ اور آج کے سبق میں ہم حالت جنگ میں نماز پڑھنے کے معاملات پڑھیں گے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب کنت آپ ہوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ اپنے صحابہ میں موجود ہوں، فیہم ان میں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ پس آپ قائم کریں ان کے لیے نماز، مطلب آپ جماعت کروائیں، فَلْتَقُمْ پس چاہیے کہ کھڑی ہو، طائفتٌ ایک جماعت یا ایک گروہ کھڑا ہو، منہم ان میں سے، معک آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنا اسلحہ پکڑے رکھیں حالت نماز میں بھی، فَإِذَا سَجَدُوا پس جب وہ سجدہ کریں، فَلْيَكُونُوا پس چاہیے کہ وہ ہوں، مِن وَرَائِكُمْ تمہارے پیچھے، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى اور چاہیے کہ دوسری جماعت آ جائے، لَمْ يُصَلُّوا جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ پس چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، فَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ اور چاہیے کہ وہ جنہوں نے پہلے نماز پڑھی تھی، چاہیے کہ وہ لوگ اپنا اسلحہ پکڑ لیں۔ صورت یہ ہے کہ دشمن کے سامنے کھڑے ہیں، صف بنے گی، مومنوں کی دو صفیں ہوں گی یا مومنوں کی دو جماعتیں ہوں گی، دو گروہ ہوں گے۔ ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رکعت ادا کر کے تو دوسرے گروہ کو بھیج دے گی جو اسلحہ لے کے دشمن کے سامنے کھڑے تھے، اور جو ایک رکعت پڑھ کے چلے جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے گروہ کا انتظار کریں گے حالت نماز میں، اور پہلا گروہ جو ایک رکعت پڑھ کے چلا گیا وہ جا کے مورچہ سنبھالیں گے، اور جنہوں نے نماز نہیں پڑھی وہ آ کے دوسری رکعت میں جماعت میں شامل ہو جائیں گے اور نماز پوری کریں گے، اور اس دوران نماز بھی وہ اپنا اسلحہ اپنے پاس رکھیں گے۔ ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دو صفیں بنے گی، قیام اور رکوع سارے کریں گے، سجدے میں ایک صف جائے گی، ایک صف کھڑی رہے گی جو سامنے نظر رکھے گی، دوسری رکعت میں سجدے میں دوسری صف جائے گی جنہوں نے پہلے سجدہ نہیں کیا، پہلی صف کھڑی رہے گی، جنہوں نے پہلے سجدہ کر لیا تھا وہ اسلحہ لے کے دشمن کے سامنے کھڑی رہے گی، اور دوسری صف جنہوں نے پہلے سجدہ نہیں کیا تھا وہ سجدے میں چلے جائیں گے، اور اس طرح نماز مکمل ہو جائے گی۔ یہ ظاہری طور پہ دو صورتیں ہیں، لیکن محدثین اور ائمہ کرام کی استدلال کے بعد یہ بات واضح ہے کہ حالت جنگ میں نماز کی کوئی بھی کیفیت حاصل کی جا سکتی ہے، اس کے لیے کوئی خاص طریقہ کار اپنانا لازم نہیں ہے۔
آپ جس بھی کیفیت میں ہوں اللہ کے حضور پیش ہونا لازمی ہے۔ نماز سے چھٹکارا نہیں ہے، نماز سے رخصت نہیں ہے، ہاں انداز اپنانے میں رخصت ہے۔ چاہے آپ دشمن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اب بھاگتے بھاگتے آپ اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں، نماز لازم ہے، نماز سے چھٹی نہیں ہے۔ آپ چاہے رکوع نہ کریں، سجدہ نہ کریں، اب دوڑتے رہیں، اللہ کے حضور پیش ہونا لازمی ہے۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ پکڑیں اپنا بچاؤ کا سامان، وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنا اسلحہ۔ وَدَّ الَّذِينَ، چاہتے ہیں، الَّذِينَ كَفَرُوا، کفار، لو تغفلون، کاش تم غافل ہو جاؤ، ان اسلحتکم، اپنے اسلحہ سے، وامتعتکم، اور اپنے سامان سے۔ کافر چاہتے ہیں کہ تم غافل ہو جاؤ، تو اللہ فرماتا ہے کہ غافل نہیں ہونا، الرٹ رہنا ہے، لہذا نماز میں بھی الرٹ رہنا ہے۔ کفار کو نماز کی وجہ سے بھی آپ نے ان سے چشم پوشی نہیں کرنی، حالت نماز میں بھی نظر ان پہ رکھنی ہے۔ ایک جماعت الرٹ رہے گی، دوسری نماز پڑھے گی۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم غافل ہو جاؤ، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، بس وہ تم پر یک بارگی حملہ کر دیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، ان کان بکم اذن، اگر تم پر کوئی تکلیف ہو، کوئی عذر ہو، من مطرن، بارش کی وجہ سے، او کنتم مرضی، یا تم مریض ہو، ان تضعوا اسلحتکم، یہ کہ تم اپنا اسلحہ رکھ دو، وخذوا حذرکم، اور بچاؤ کا سامان پکڑ لو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، اعد، تیار کیا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذاب مہینہ، ذلت امیز عذاب۔ اس بات سے، ان آیات سے ہمیں نماز کی فرضیت، اس کی پابندی اور اس کے لازم ہونے کی شدت واضح ہوتی ہے کہ جو بھی حالت ہو، اللہ کے نزدیک سب سے عظیم، سب سے محبوب شخص کون ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہو۔ اور سب سے سینسیٹیو، سب سے خطرناک پوزیشن کون سی ہو سکتی ہے انسان کی؟ حالت جنگ میں۔ اس سے زیادہ بڑا کوئی عذر انسان کے پاس نہیں ہو سکتا۔ اس حالت میں بھی اللہ نے نماز کی معافی نہیں دی، تو ایک صحت مند، پرامن گھر میں بیٹھا شخص کیسے اس بات سے بری الذمہ ہو سکتا ہے اور وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے؟ نماز سے معافی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ جب تک انسان اپنے ہوش و حواس میں ہے، نماز لازم ہے، چاہے وہ بیمار ہو۔ کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھے، وہ لیٹ کے بھی پورے نماز کے ارکان ادا نہیں کر سکتا، وہ آنکھ کے اشارے سے اپنے رکوع و سجود کر لے، اللہ کے حضور پیش ہونا لازم ہے، نماز کی ادائیگی لازم ہے۔ اس کے طہارت کے مسائل ہیں، وہ وضو قائم نہیں رہتا، اس کے لیے رخصت ہے، اس کے مسائل تفصیل سے الگ سے بیان کیے جا سکتے ہیں، ان مسائل میں رخصت مل سکتی ہے، نماز میں رخصت نہیں ہے، نماز پڑھنا لازم ہے، یہ اللہ کا حق ہے، اس سے اللہ نے رخصت نہیں دی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔